بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ اس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں، لیکن قبل اس سے کہ میں ایک نیا سوال پیش کروں، ایک پرانے سوال کی کچھ مزید توضیح کر دیتا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ کیا سونے کا کوئی سامان جیسے انگوٹھی ہے یا زنجیر ہے یا اس طرح کوئی چیز ہے، کیا مرد پہن سکتا ہے؟ ایک سامنے ذکر کیا تھا کہ میں پہنتا تھا، میں نے روک دیا، پتہ چلا کہ حرام ہے تو نکال دیا۔ پھر کیا چاندی کی انگوٹھی وغیرہ پہن سکتے ہیں؟ تو میں اس کا جواب بتایا تھا کہ مردوں کے لیے سونا شریعت میں حرام کر دیا گیا ہے، جیسے کہ ریشم کے کپڑا استعمال کرنا بھی حرام کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے عورتوں کے لیے اسے حلال کیا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں زیب و زینت کی ہوتی ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہم نے سنائی تھی جس میں کہا کہ آدمی آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا، وہ الفاظ بھی سن لیجئے، بہت ہی سخت ہیں تاکہ آپ کو سونا پہننے کے بارے میں معلوم ہو سکے کہ کتنی سخت بات ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ آدمی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا، یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، تم میں کا کوئی انسان آگ کا ایک انگارہ اپنے ہاتھ میں ڈال کے رکھتا ہے، تو آپ نے اس کے سونے کی انگوٹھی کو جو اس کے ہاتھ میں تھی اسے آگ کا انگارہ بتایا۔ آگ کا انگارہ یہ تو اگر یہاں آپ کو محسوس نہیں ہوتا اس لیے کہ، لیکن قیامت میں اس کی سزا ملتی ہے آگ کے ذریعے سے۔ تو وہ آگ کا انگارہ یہاں نہیں بنے گا، وہاں بنے گا جو لوگ سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ رہ گئی بات یہ ہے کہ آدمی کیا سونے کی انگوٹھی چھوڑ کر کے اب کیا وہ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے؟ جی ہاں، چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں ایک بات اور آتی ہے، وہ یہ کہ کوئی سوچے کہ چاندی کی جتنی چیزیں ہمارے لیے سب حلال ہو گئی ہیں، ایسا کچھ معاملہ اتنا کھلا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ آپ کا فرمان ہے، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء ولعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لعنت بھیجی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور لعنت بھیجی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ مشابہت کہاں کہاں ہوتی ہے؟ ایک مشابہت تو یہی تھی کہ آپ سونا استعمال کریں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے، لیکن چاندی کے آپ استعمال کر سکیں، لیکن زیور چاندی کے عورتیں بھی استعمال کرتی ہیں۔ پہلے تو بہت اسی کا رواج تھا، اب تو کچھ کم ہو گیا، اس لیے سونا زیادہ مہنگا تو اسی کو استعمال کرتے ہیں، چاندی کا استعمال اب بھی باقی ہے۔ تو جو زیورات عورتوں کے لیے چاندی کے بنائے جاتے ہیں اور ان کو عورتیں ہی استعمال کرتی ہیں، تو کسی مرد کا چاندی سمجھ کر کے اس زیور کا استعمال کرنا کہ چلو چاندی کا ہے تو یہ چاندی حلال ہے، لیکن حلال ہونے کے ساتھ اگر عورتوں کی مشابہت میں پائی جاتی ہے، عورتوں کے کام سے، عورتوں کے زیور سے، تو اس سے بچنا بھی آپ ضروری ہے، ورنہ یہ ملعون کام ہوگا۔ اب آئیے اسی میں ہم بتا دیں، کچھ لوگ زنجیر پہنتے ہیں، تو اس طرح سے زنجیر پہننا یا وہ لاکٹ پہننا یا اس طرح سے چیزوں کو، مسلمان ہو کر کے جب سونے کی چیز حرام تھی تو عورتوں کی مشابہت کے حساب سے جو زیورات تھے وہ بھی پناہ ہو جاتے ہیں، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا استعمال کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو زیورات کسی بھی طرح کے ہوں، جیسے کان میں استعمال کرتے ہیں یا اسی طرح سے ہاتھ میں کوئی کڑا استعمال کرتے ہیں، ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہاتھ میں کڑا چاندی کا بنا کے پہن سکتے ہیں؟ سونے کا تو حرام ہی ہو گیا، لیکن یہ بھی ہے جیسے عورتوں کی مشابہت منع ہے، ایسے ہی حدیث میں آیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو اس کا شمار بھی اسی میں ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی قوم کا کوئی خاص
شعار ہے کہ وہ اس طرح سے پہنتے ہیں تو آپ کو وہ شعار چھوڑ دینا چاہیے، آپ کو شعار چھوڑ دینا چاہیے. آپ سادہ رہیے. انسان کا زیور اس کا اپنا حسن اخلاق ہے، اس کی اپنی بہادری ہے، اس کا اپنے اور اپنے عزت کے دفاع اور اس کی حفاظت ہے، یہ سب اس کا زیور ہے. علم سے آراستہ و پیراستہ ہونا ہے. یہ مصنوعی چیزیں لگا کر کے انسان خوبصورت نہیں بنتا ہے، نہ اس کی خوبصورتی میں کوئی چیز آتی ہے جب تک کہ اس کے اپنے اخلاق، اس کے کردار، اس کا اپنا قول قرار یہ سب اچھا نہ ہو. تو آدمی کو تو یہی بننا چاہیے. زینت جن کے لیے بنائی گئی ان کے لیے چھوڑ دیجیے، اور اگر کسی زینت میں انسان کسی کے اور کی مشابہت میں اختیار کرتا ہے تو یہ غلط ہے، وہ بھی حرام کام ہے. آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں. سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ رمضان میں روزے کی نیت رات میں کرنا ضروری ہے یا دن میں بھی کر سکتے ہیں، اور دن میں کر لیں نیت تو کیا وہ روزہ صحیح ہو سکتا ہے؟ تو ہم آپ کو جواب دیں گے کہ بھائی دیکھیے، رات میں ہی اس کی نیت کرنی ضروری ہوتی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جو رات میں نیت نہ کرے، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو رات ہی میں فجر سے پہلے رات کی نیت نہ کر لے اس کے لیے صیام نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ فرض روزوں کے بارے میں ہے. فرض روزے کے لیے انسان کو رات ہی سے اس کی نیت رکھنی چاہیے. اب اس نیت میں یہ نہ سمجھے میری مراد یہ ہے کہ سحری کھانے سے پہلے یا فجر ہونے سے پہلے اٹھ کو آپ کو الفاظ دہرانا چاہیے، بلکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. یہ ارادہ اگر علماء نے لکھا ہے کہ یہ ارادہ اگر کوئی آدمی رمضان کے شروع میں کر لے کہ مجھے پورے رمضان کا روزہ رکھنا، اس کی میں نیت دل میں کرتا ہے کر رکھوں گا، اور اس کے لیے وہ باقاعدہ رات میں جاگنے کی کوشش کرتا ہے اور جاگتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اس طرح سے روزے رکھتا ہے اور افطاری کرتا ہے، تو اس کی ایک نیت بھی کافی ہو جائے گی. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہر رات میں شام ہی سے نیت کر لے گا چلے گا. اور ویسے بھی نیت کا مطلب لفظ نہیں کہنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے ارادے میں شامل ہونا چاہیے. اور آپ کے ارادے میں ہے کہ ہم سحری کھائیں گے اور نہیں اٹھ سکے اور ویسے ہی آپ کی صبح ہو گئی، تو بھی چونکہ آپ کا ارادہ شام سے ہی تھا تو آپ کے ارادے پر یہ نیت آپ کی بنی رہتی ہے. فجر سے پہلے شرط نہیں ہے، اس رات میں یا اس دن میں یا پچھلے رات میں یا پچھلے دن میں یا مہینے کے شروع میں یہ ساری نیتیں کافی ہو جائیں گی. لیکن انہوں نے ایک سوال میں یہ بات پوچھی ہے کہ مجھے رمضان کے ہونے کا پتہ صبح کو چلا، یعنی رات میں اعلان نہیں ہو سکا تھا، لیکن صبح ہوتے ہوتے ان کو پتہ چلا جب فجر ہو چکی تھی کہ آج رمضان ہے. پھر کہہ رہے ہیں اس میں کیا کریں گے ہم؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جس کسی کو رمضان کے روزوں کی خبر شروع میں صبح نہ ہو سکی، دوپہر میں ہو سکی یا صبح ہو گئی، فجر کے بعد ہو گئی، تو اس وقت سے اسے رمضان کے احترام میں اس دن کھانا نہیں چاہیے. آپ کہیں کہ ہم نے نہیں سحری کھائی ہے تو ہم کھاتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دن کا احترام ہے، آپ کو احترام کرنا چاہیے. ہاں، چونکہ آپ کی نیت رات سے نہیں بن سکی، اس لیے آپ کو اس روزے کی قضا بھی کرنا چاہیے. اب جب کسی کو پتہ چلے کہ صبح 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے تک، 12 بجے تک بھی پتہ چلے کہ روزہ ہے، تو اس وقت سے آپ کو کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، لیکن اس روزے کی قضا کرنی چاہیے. لیکن یہی معاملہ جب نفلی روزوں میں آتا ہے تو انسان کو اگر صبح رات میں سحری نہیں کھایا، اس وقت کوئی نیت بھی نہیں تھی اور صبح کو پتہ بھی نہیں تھا کیا کرنا ہے، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے اسے بھوک لگی مثال کے طور پر، اور گیا کھانا گھر میں مانگا اور کھانا نہیں ملا، تو کہا اچھا چھوڑو میں روزہ رہ جاتا ہوں آج، تو اس وقت بھی اس کا روزہ صحیح ہے، یعنی وہ نفلی روزہ اس کا ہو جاتا ہے. یہ اس وقت ہے جب آدمی فجر کے بعد سے جب سے کچھ کھایا پیا نہ ہو، روزہ نہ توڑا ہو، لیکن اگر توڑ دیا کھا لی تو پھر روزے کی کوئی نیت نہیں ہو سکتی ہے. اس سلسلے کی جو حدیث یہ بات جو بتائی جا رہی ہے اس کی وجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر میں تشریف لائے چاشت کے وقت، یعنی سورج نکل چکا تھا. اس کے بعد آپ نے کہا ہل عندکم من شیء، تم لوگ پاس کیا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو حضرت عائشہ کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں نہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا انی اذن صائم، میں اس وقت اب روزہ رکھ لیتا ہوں.
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ نفلی روزے کے لیے رات ہی سے نیت کرنا شرط نہیں ہے، صبح کو دن میں صبح ظہر سے پہلے ہی کبھی بھی کھائے نہ ہو، لیکن آپ کو ارادہ ہو جائے تو آپ روزہ پورا کر کے اس کو روزہ کر سکتے ہیں اور آپ کا یہ روزہ نفلی منظور ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے آپ کو اگر فرض روزہ رکھنا ہے تو اس کی نیت شام سے ہونی چاہیے۔ شام سے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، یا شام ہی سے آپ کے ارادہ ہوگی ہم کو، یا دن ہی سے ارادہ ہو کہ کل کے دن میں ہمیں روزہ رکھنا ہے، ارادہ ہمارا ہے، اور سحری کھا سکیں نہ کھا سکیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، کھا لیں گے تو بہتر چیز ہے، اس میں برکت ملتی ہے، لیکن اگر نہیں کھاتے تو بھی آپ کا روزہ درست ہو جاتا ہے، لیکن نفلی روزوں میں یہ شرط نہیں رکھی جاتی ہے۔ آئیے آگے کا سوال پیش کرتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہمارے بھائی کہ ایک یتیم ہم نے پالا ہے، لیکن اس یتیم کے ساتھ ہم بہت ہی خیر خواہی سے رہتے ہیں، اس کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں، بڑا ہو گیا تو ہم اس کو بڑا بھائی بھی سمجھیں گے، اور اسی طرح سے اس کے ساتھ ہم جو کچھ خیر ہو سکتا ہے کریں گے، یعنی پڑھائیں گے بھی، لکھائیں گے بھی، حتیٰ کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اگر وہ چاہے تو ہمارے مال میں سے حصہ بھی لے سکتا ہے۔ تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا اس کے باپ نے جو دیا ہے اس کو پورا دے دیں، اپنے مال میں سے دے دیں، یا اسی طرح سے اس کے مال کو اپنے ساتھ ملا کر کے ہم نے رکھا ہے تو اس میں سے ایک حصہ اس کو بھی دے دیں۔ یہ اشکال پیش آتا ہے بہت سی گھروں میں۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر دو بھائی ہیں، ان میں سے ایک بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، دوسرے ایک بھائی کے جو بچے چھوٹے ہیں، ایک آدمی اس کا کفیل اور یتیم کا کفیل بن جاتا ہے دوسرا بھائی، اور ساری جائیداد کو اپنے ساتھ سمیٹ کر کے رکھتا ہے، کام کرتا ہے، جسے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے اس کو بھی پڑھاتا ہے، اس کے بے وقت آدھا شادی کا شادی کر دیتا ہے، اس طرح سے اس کے مال کی حفاظت بھی کرتا ہے، لیکن یہاں مال ملا ہوا ہے آپس میں، اسی لیے یہ اشکال پیش آتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں سے جسے اپنے بچوں کو دیں گے اس کو بھی ایک حصہ دے دیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ہم جواب میں کہیں گے بھائی آپ کا یتیم کی کفالت کرنا اپنی جگہ پر شریعت میں بہت اچھا کام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ ایسے ہو جائیں گے، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنت، دونوں ایسے جیسے قریب انگلیاں ہوتی ہیں ایسے قریب رہیں گے اور دوری نہیں رہے گی۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کفالت اچھائی سے کرتے ہوں، اس کے مال کو برباد نہ کرتے ہوں، اس کے مال کی حفاظت کرتے ہوں، اس کے نشو و نما میں لگے رہتے ہوں، اس کی بڑھوتری کا کام کرتے ہوں، اس کی پڑھائی لکھائی کا کام کرتے ہوں، اس کی اچھی شادی لگتی کرا دیتے ہوں، لیکن حالانکہ شادی بالغ ہونے کے بعد کرتا ہے، وہ خود بھی ذمہ دار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، جیسے اس کا شادی کرنا ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اختیار میں، مناسب گھرانے ڈھونڈنے میں، یا اسی طرح سے وہ اپنے مال کا ذمہ دار بن سکتا ہے، آپ اس کو اس وقت اس کا مال دے سکتے ہیں۔ اب مال دینے میں آپ سوچئے کہ اگر دو بھائی تھے تو دونوں، مان لیجیے دونوں بھائی کا 50-50 تھا باپ کی جائیداد میں، اس بھائی کے جو مر گیا ہے اس کا دیکھی بچہ اور آپ کے 3 بچے ہیں، تو آپ سب کو ملا کے بانٹیں گے تو اس کو 1/4 مل پائے گا، اور اگر آپ اس کا حصہ دیں گے تو اس کو آپ کے حصے کے برابر مل پائے گا، اس لیے شریعت میں وہ تو اپنے باپ کے حصے کا ذمہ دار ہے پورا۔ آپ کی نگرانی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو قیامت میں اس کا فائدہ ملنے والا ہے، لیکن زمین پر اس کی جائیداد کو ملا کر کے خود کھانا اور اس کو اپنے ساتھ جوڑ کر کے اپنے میں شریک کر لینا، یہ شریعت کا حکم نہیں کفالت یتیم میں۔ کفالت یتیم یہ ہے کہ آپ اس کے مال کی حفاظت بھی کریں، اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، تو اس کا بڑھانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی نگرانی کرنا، خود بچے کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، اچھے راستے پہ لگانا، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ کفالت یتیم کا سب حصہ ہے۔ لیکن مال کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ اپنے مال کا جو اپنے باپ کی وراثت سے ملتا ہے اس کا حقدار بنتا ہے، اور آپ جب وہ بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تو آپ اس کی جو جائیداد بنی ہے، یا آپ کے ساتھ رہتے ہوئے جو اس کی جائیداد بڑھی ہے، بنی جو تھی وہی نہیں کہ جس وقت باپ مرا تھا 5,000 کا ترکہ چھوڑ گیا تھا مثال کے طور پر، اور آپ نے اس کے 5,000 سے بڑھاتے بڑھاتے 15,000 کر دیا ہے اس کے مال کو، یا اس کی زمین و جائیداد سے جو غلہ پیدا ہوتا تھا اس کے پیسے بیچنے کے بعد اتنے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا جو حصہ تھا وہ اتنا ہی دے دیجئے،
بلکہ اس میں جو بڑھوتری ہوتی ہے، جو اضافہ ہوتا ہے، وہ بھی اس کا حق بنتا ہے۔ لہذا اپنے باپ کے مال کا میں جو وراثت تھی اس کا وہ پورا حصہ بنتا ہے، اور آپ اس کے حقدار نہیں بنتے ہیں۔ آپ کا حسن سلوک کرنا، یتیم کی کفالت کرنا، پڑھانا لکھانا، اس کے مال و جائیداد اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، سیدھے راستے پہ لگا دینا، بزنس سکھا دینا، یہ سب آپ کا وہ نیک کام ہے جس کا ثواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافلتے میں کہا تھے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے یہ دونوں ایسے قریب میں رہیں گے جنت میں۔ قربت بتائی ہے آپ نے، تو جنت میں جانے کا ایک بڑا راستہ ہے، یہ فائدہ ہے، نہ کہ اس کو اس کے مال کو اپنے ساتھ رکھ کر کے آپ اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا آپ نے جو اچھا کام کیا، بہتر کیا، لیکن مال کے اندر بڑی ہی شدید احتیاط کی ضرورت ہے، بلکہ یہ بھی شریعت کے اندر ہے کہ آپ جب اس کو مال اس کے راشد ہو جانے کے بعد، سمجھدار ہو جانے کے بعد کہ اپنے مال کو ضائع نہیں کرے گا، جب دیں تو کسی کو گواہ بنا کر رکھیں، گواہی بھی رکھیں کہ ہاں ہم نے دیکھو اس کا مال پورا دے، تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو، نہ وہ الزام لگا سکے، نہ کوئی دوسرا الزام لگا سکے، اور آپ بھی بری ذمہ ہو جائیں گے، یہ کام بہتر ہے۔ آئیے ہم ایک سوال کی طرف اور آتے ہیں۔ سوال میں یہ ہے، پوچھ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے نکالا تو انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے محبوب بڑے بیٹے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ کہاں دیکھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش پر لکھا ہوا تھا، تو وہاں سے سمجھ گئے کہ یہ بہت عظیم شخصیت کوئی ہوگی، تو ان کا نام لے کر دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی مغفرت کر دی۔ اور ایسے ہی آدم علیہ السلام نے چاہا کہ مجھے اپنے یہ محبوب بیٹا جس کا نام یہاں اوپر لکھا ہوا ہے اس کو دکھا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا بھی دیا۔ کہاں دکھایا؟ انگوٹھے کے پہ جو ناخن ہوتا ہے اس ناخن پہ دکھایا ایسے ہی، تو انہوں نے جب دیکھا تو اس کو چوم لیا اور اپنے آنکھوں میں لگا لیا۔ تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے؟ میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد انگوٹھا چومتے اور آنکھ پہ لگاتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت بھی تو چاہیے، کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا اس سے باز آ جانا چاہیے، ایسی خرافات روایتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ملاقات رہے گی۔ آپ کے سوالات ہوں گے، ہماری جانب سے کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے جواب دیے جائیں گے، اور ہم جب تک کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، اور ہمارے جو بھائی بہن آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں اور جو ہمارے بھائی اس سلسلے میں ہیں ان سب کے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، ان کو اچھا اجر دے، اور اسی طرح سے جو مریض ہیں ان کو شفا دے، اور جو عافیت ان کی عافیت کو مزید برقرار رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔